3 سال کا بچہ ابراہیم ماں باپ کے سامنے ہی وہ بچہ مین ہول میں جا کے گر پڑا. 1122 جو ہماری ہے اس کا کوئی جواب نہیں. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے ابراہیم ان کو 15 گھنٹے تک نہیں ملا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. 2.5 لاکھ سے زیادہ اس شہر میں مین ہولز ہیں, زیادہ تر کے اوپر ڈھکن نہیں. ویلکم ٹو وی باٹس کرنٹ افیئر اسپیشل. میں ہوں احد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور. رانا صاحب, کراچی میں ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا ہے. 3 سال کا بچہ ابراہیم اس کا نام تھا, وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیپا میں شاپنگ کرنے کے لیے گیا اور وہاں پہ باہر نکلا اور ان کے ماں باپ کے سامنے ہی وہ بچہ مین ہول میں جا کے گر پڑا. اور اس کے بعد 14 گھنٹے بعد اس بچے کی باڈی ملی. لیکن اس کے درمیان جو کچھ ہوا رانا صاحب, وہ ایک بڑا ہی دردناک واقعہ ہے. مطلب وہاں پہ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے. میرے خیال سے کراچی کا پیپلز پارٹی نے بہت ہی برا حال کر دیا ہے. وہ حالات مطلب آپ کہہ لیں کہ عام آدمی کے لیے جینا وہاں پہ بڑا مشکل ہے میرے خیال سے. بالکل, میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے, میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ یار اس کے ماں باپ پہ کیا بیتی. اس میں کوئی شک نہیں, بہت دردناک, بہت ٹریجک اور بہت زیادہ اس میں اداسی ہے, غم ہے, سارے معاملات ہیں. تو اس میں صرف پیپلز پارٹی چلیں وہ ایک مین رسپانسیبل کے طور پہ, لیکن وہ بھی لوگ جواب دہ ہیں, ہونے چاہیے, جو دنیا کے بیسٹ میئر اپنے آپ کو سمجھتے رہے. ان سے پہلے والے بھی, جماعت اسلامی والے بھی ہونے چاہیے, ایم کیو ایم بھی, جو کراچی کا سٹیک ہولڈر تھا اور ہے, یہ سارے اس حوالے سے انہوں نے اس شہر کی تباہی مچائی ہے. کچھ ڈیٹا آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں پیش, وہ بڑے دلچسپ فیکٹس ہیں. کراچی شہر جو پارٹیشن کے دوران اس میں مائیگریشن ہوتی ہے, وہ 4 لاکھ مہاجرین اس شہر میں آباد ہوئے. ان کا پاپولیشن سائز جو ہے وہ اس سطح پہ تھا کہ اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا تھا. لیکن لاکھوں والا وہ شہر اب 2 کروڑ پلس کا شہر ہے. 2 کروڑ سے زائد کراچی کے شہریوں کا جو شہر کا سٹرکچر ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ اس شہر میں مین ہولز ہیں. 2,50,000 سے زائد, اور 2.5 لاکھ میں سے زیادہ تر کے اوپر ڈھکن نہیں. یہ ڈیٹا وی باٹس کے ویورز کی خدمت میں ہم ریسرچ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ اس 2.5 لاکھ میں سے زیادہ کے اوپر نہیں. وہ موسٹلی تم نے دیکھے فکس ریٹ والا وہ جو ہے جی 2016 میں عالمگیر خان نے اس ٹائم کیمپین سٹارٹ کی, انہیں شرمندہ بھی کیا پروونشل گورنمنٹ کو. تو جو میں 2.5 لاکھ کی بات کر رہا تھا, اچھا لاسٹ ایئر 71,000 مین ہولز کو نئے ڈھکنوں کے ساتھ سرکار نے کور کیا. 71,000. اچھا 71,000 کو 2024 میں کرے, اس کا مطلب ہے کہ 71,000 2024 تک بھی بغیر ڈھکن کے بچوں کی زندگیاں نگلنے کے لیے کھلا ہوا تھا. اس تھیسس سے میں نے یہ آپ کو ثابت کرنا تھا کہ اگر 71,000 کور جو ہے وہ لاسٹ ایئر لگا ہے تو تب تک وہاں پہ کیا تھا. تو رانا صاحب, یہ جو میونسپل کمیٹیز ہیں, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, اس کے یہ سارا اتنا فنڈ جاتا کہاں پہ ہے پھر؟ یہ گٹروں کے اوپر ڈھکن نہیں لگا سکتے یار. بس یہ دیکھیں نا, یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. فنڈ ایلوکیشن اتنی ہی ہے لیکن اس تباہی پھری ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جنہوں نے شہر کو صاف رکھنا ہے ان کے معاملات کا میں آپ کو بتا دوں, 14,000 ٹن کوڑا کراچی شہر ایک دن میں پروڈیوس کرتا ہے. جو گھروں سے ویسٹیج کلیکٹ ہوتی ہے, فیکٹریوں سے سارا کچھ, یہ 14,000 ٹن پر ڈے ہے. اور اس میں سے جو کلیکٹ ہوتا ہے وہ 60% ہے, یعنی کہ 60% 14,000 ٹن کا آپ لے گئے ڈمپرس میں چیزیں کر کے, اور ایک اسٹیشن پہ آپ نے پہنچا دیا جو تھرو پراپر چینل ہونا تھا, اور جو اس کی جگہ تھی. 40% کہاں جاتا ہے؟ 40% جو کوڑا نہیں اٹھا نا, وہ مین ہول کی بندش کے کام آیا ہے, وہ سڑکوں پہ خرابی صحت کے کام آیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے گند پھیلایا, شہر کو نہ صرف گندا کیا بلکہ اس نے
ایسے ندی نالوں کو بند کیا جس کو صاف کرنے کے لیے وہ ڈھکن اٹھا، اس کو کسی نشہ آور چیز کھانے والے نشئی نے اس کو چرا لیا. یہ بھی آپ نے خبریں سنی ہوگی، ڈھکن چوری ہو گیا. تو وہ اب وہاں سے خالی ہو گیا. وہ صفائی کیوں کرنی پڑی اتنی جلدی، وہ ڈھکن کیوں ہٹانا پڑا، واپس کیوں نہیں رکھا جا سکا، یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات اور چیزیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. اور اس حوالے سے یہ ہم نے فیکٹس اور سٹیٹس تو شیئر کیے اپنے ویور کے ساتھ. لیکن جو آپ نے یہ پیپلز پارٹی کی بات کی ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مرتضیٰ وہاب صاحب میئر ہیں، وہ بڑا اچھا جناب کرکٹ بھی کھیلتے ہیں رات کو لڑکوں کے ساتھ گلیوں میں جا کے، اپنی ویڈیوز بھی بناتے ہیں. لیکن یہ اس طرح کا شہر جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا آپ کی نیگلیجنس کا، آپ کی غفلت کا متحمل نہیں ہے کراچی شہر. جیسے بہت سارے اسٹیٹس میں اسی سال مئی میں بھی ایک بچہ ڈوبا تھا، کئی ابراہیم ہو گئے. آج اس کی ماں باپ نے کہا ہے اس کو مرتضیٰ وہاب کو کہ آپ کے بچے ہیں؟ ہاں جی. تو اس نے کہا جی ہیں میرے بچے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہو تو کیا ہو. بالکل اسی طرح سے ہے. آپ یہ دیکھیں آگے اسے جواب پتہ سندھ گورنمنٹ کے ترجمان کیا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایشیا کی بیسٹ ریسکیو سروس ہے کراچی میں، 1122 جو ہماری ہے اس کا کوئی جواب نہیں. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اور ادھر ابراہیم ان کو 15 گھنٹے تک نہیں ملا، جو آنکھوں کے سامنے وہاں پہ لوگ خود پیسے اکٹھے کر کے جنریٹر کے لیے پانی لے کے وہ فیول لے کے آئے ہیں اور اس کو ساری اپنی مدد آپ سے وہ لوگ لگے رہے ہیں وہاں پہ. بالکل. وہ پھر لوگوں نے باہر ٹائر جلائے ہیں تو پھر جا کے میڈیا آیا ہے اور باقی سب نے ایکشن لیا ہے. وہ اس سے پہلے بچہ کی باڈی تو کہاں سے کہاں آپ صرف اس چیز یو جسٹ امیجن، جو انہوں نے صحیح کہا کہ تواڈے بچے نہیں آپ کے ہیں، کیونکہ جب بچہ کسی ماں باپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے زمین کو نگلتے ہوئے دیکھ لیا، ختم ہو گیا ہمارا بچہ. وہ ماں باپ پوری زندگی کے لیے اس ٹرامے سے باہر نہیں آ سکتے. یہ سارا جھوٹ ہے، بکواس ہے. کیونکہ ایک باپ کو ساری زندگی یہ گلٹ رہے گا کہ یار میں اسے بچا نہیں سکا. ماں کو یہ رہے گا کہ وہ میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتی. ہاں، تو یہ بہت ہارٹ رینچنگ نو ڈاؤٹ اور بہت افسوسناک ہے. تو اس میں میرا تو دل ہی نہیں کر رہا کہ میں مرتضیٰ وہاب یا پیپلز پارٹی کا پروونشل سیٹ اپ یا وہاں کے دیگر پروونشل سٹیک ہولڈرز کو تنقید کا نشانہ بناؤں. یار بس اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی. رانا صاحب ان کو شرم کے ساتھ ساتھ نا ان کو میرے خیال سے پنجاب کی طرف نظر ڈالنی پڑے گی. پنجاب کے بارے میں ورلڈ وائڈ چرچے ہو رہے ہیں کہ جو مریم نواز نے جو پروجیکٹ شروع کیا ستھرا پنجاب، میرے خیال سے سندھ کو چاہیے کہ ایک دفعہ نظر اپنی گرم کریں یہاں پہ، اس کو دیکھیں، اس پروجیکٹ کو اسٹڈی کریں کہ اس پروجیکٹ کے اندر رانا صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے لاہور شہر میں کتنا کوڑا اکٹھا ہوتا ہے ڈیلی. وہ ڈیلی بیسس کے اوپر وہ کوڑے کو وہ لے کے جب ان کے اندر جو میکینزم بنایا انہوں نے، وہ پورا AI آپریٹڈ سارا سسٹم بنایا انہوں نے. اس میں جو گاڑیاں دی گئی ہیں وہ سینسر بیسڈ ہیں، ٹریکر بیسڈ ہیں، اور ہر علاقے کی جگہ جگہ اس کی مانیٹرنگ ہوگی کہ وہاں پہ بنس خالی ہوئی کب ہوئی ہیں، کتنے ٹائم میں وہ واپس پہنچا ہے. اور اتنا اس کو ایفیشینٹ بنایا انہوں نے کہ ڈیلی بیسس پہ اس کوڑے کے ساتھ اب بجلی جنریٹ ہوگی. اور اس کا جو سارا فنڈ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے آپ سے بھی اکٹھا کرنا، مہینے کو وہ دینا پڑے گا ہمیں، اور میرے خیال سے دینا چاہیے بھی ہمیں. تو میرے خیال سے یہ سندھ گورنمنٹ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ کو یہ بابر دین صاحب کا جو پروجیکٹ ہے نا، یہ جو چیف سیکرٹری صاحب پنجاب ہیں، ان کی پروجیکٹ کو آپ دیکھیں اور ایک دفعہ اسٹڈی کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں کراچی میں. بالکل امپلیمنٹ کریں. اور آہد وہ آپ نے لاہور کا تذکرہ کیا، میں نے اس کو نا آئی وٹنس کیا دوسرے شہروں میں بھی، پنجاب کے ساہیوال میں نے دیکھا، اوکاڑا میں دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور یہ جو لاسٹ آپ کی عید الاضحیٰ بڑی عید گزری ہے نا، اس میں ود ان نو ٹائم جو رسپانس دیا ہے نا انہوں نے، پنجاب کی ہسٹری کا علائشیں سنبھالنے کا سب سے کوئک رسپانس تھا. ٹھیک ہے. اور اس دن مجھے یہ پہلے خبر میں نے پڑھی بڑی عید سے کوئی 2 روز پہلے کہ تمام عملہ صبح جب عید کی نماز سے پہلے اپنی پوائنٹس پہ موجود ہوگا.
اور میں نے وہ ہوتا دیکھا بھی. بالکل ایسے. اور یہ اب بھی اسی چیز کی کنٹینیوٹی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو اتنا ہائی ٹیک بنا کے کرنا, تو یہ تو ایرر لیس پرفیکشن کی طرف آپ جا یہ رہے دیکھیں کہ آپ نے رنگ روڈ پہ گئے ہیں, محمود بوٹی دیکھا ہوگا آپ نے, وہ کتنا بڑا کوڑا ڈمپ یارڈ تھا وہ, آلموسٹ میرے خیال سے وہ 50 ایکڑ کے اوپر جگہ ہے ساری. بالکل بالکل کم از اور کم وہ کتنے ٹنوں کے حساب سے وہاں پہ کوڑا لگا ہوا تھا. انہوں نے اس سارے کوڑے کو کنورٹ کیا ہے بایو گیس کے اندر, اور اسے انرجی بھی پیدا ہو رہی ہے اب. تو میرے خیال سے یہ اٹس اے بریلینٹ پروجیکٹ. اور سب سے بڑی بات ہے, فوربس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اس پہ رانا صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ود ان 8 months یہ ریکارڈ ٹائم کے اندر انہوں نے یہ امپلیمنٹ کیا ہے, اور یہ دس کریڈٹ گوز ٹو پنجاب گورنمنٹ. رانا صاحب بالکل, وہ لوگوں کا کیا ہے, لوگ تو بیٹھے بیٹھے انہیں کہتے رہتے ہیں ہر چیز کے اوپر ہی کہ جی پنجاب گورنمنٹ یہ ٹک ٹاک بناتی ہیں, مریم صاحبہ یہ, وہ ایسی بات نہیں ہے. واٹ از گڈ از نہیں, وہ کام کروا رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, خود سے محنت کر رہی ہے. کریڈٹ جو ڈیو کریڈٹ ہے ان کو ملنا چاہیے, جو کام اچھا ہوگا اس پہ کریڈٹ تو ملنا چاہیے. جب نا وہ وسیم اختر صاحب ہوتے تھے کراچی کے میئر اس ٹائم نا, وہ ان کا لاہور آنا ہوا, ان کے طوطے اڑ گئے مین بولیوارڈ سے گلبرگ سے گزرتے ہوئے. وہ کہتے یار یہ شہر, ایک بندہ میئر ہے کراچی کا, بندہ پوچھے, وہ کہتا ہمیں فنڈز نہیں آتے. ادھر آپ نے لاہور دیکھا, دبئی جیسا لگتا ہے وہ, جہاں پہ آپ مین بولیوارڈ کے اینڈ والی سائڈ پہ آپ دیکھیں تو وہ بھائی بندہ آپ سے پوچھے, آپ نے پوری زندگی پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے کراچی کے شہریوں کو لڑ کے بیوقوف بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور صرف یہ سب ایک دوسرے کو کیچ کھلا کے ووٹ لینے, وہ آئے انہوں نے اسے گندا کہہ دیا. انف از انف. رانا صاحب وہ انٹرسٹنگ بات میں پتہ کیا ہے, یہ جو بابر دین صاحب ہیں چیف سیکرٹری, انہوں نے مریم کو پہلے یہ کہا کہ کیا آپ مجھے فری ہینڈ دیتی ہیں. تو اب یہ جو بیسیکلی ماڈل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ ماڈل فالو اپ کرنا چاہیے. باقی جو دنیا میں جو باقی لیڈرز جو ہے نا, ان کو اس ماڈل کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس ماڈل کے اندر جو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یعنی کہ اب پنجاب گورنمنٹ نون لیگ کی ہے تو مریم نے سپورٹ دی ان کو. اب وہاں پہ سندھ میں کراچی میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, تو پیپلز پارٹی جب تک اپنے چیف سیکرٹریز کو سپورٹ نہیں دے گی تو ہاؤ اٹ از پاسبل. بالکل بالکل ناممکن رہ جائے گا. اور یہ ماڈل جو ہے صرف اگر یہ اس کو اب کسی بھی ایگو کو ایشو بنائے بغیر نا سندھ گورنمنٹ اڈاپٹ کرے, ٹھیک ہے, کہ یار بجائے یہ کہنے کے کہ اس میں تو ان کی تعریف ہو جائے گی. میرا خیال ہے ہمیں ایگو سے اوپر آ کے نیشنل انٹرسٹ میں سوچنے کی ضرورت ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا وہ ایک فیکٹ رہ گیا تھا شیئر کرنے والا کہ ہر انسیڈنٹ کو یہ کتنا لائٹلی لیتے ہیں تو دوبارہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پورا معاملہ ہے ابراہیم والا, اس پہ آپ کو نمبر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ 17+ بچے مین ہول میں اب تک جو ہے وہ گر چکے ہوئے ہیں. اور دوسرا میں آپ کے ساتھ نمبر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2024 میں 15 سے زائد بڑے اور بچے مین ہول میں ہلاک ہو چکے ہیں. 2 سالوں کا ڈیٹا بتا رہا ہوں. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم یقیناً ابراہیم 3 سالہ اس کی وجہ بنا ہے کہ میں اور آپ اس کے اوپر ایک ویک اپ کال دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, رسپانسیبل کو, پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز کو. لیکن ہر سال کی یہ کہانی, کئی ابراہیم کئی ماں باپ کے ساتھ شاپنگ کرنے گئے اور ڈوب گئے, اور کئی بڑے بھی جا رہے. تو خدارا ہوش کے ناخن لیں, ٹھیک ہے, اور عوام کی جان و مال سے بڑا کچھ نہیں ہوتا. اور یہ ان ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچیں, ٹھیک ہے. اس کو سیریس لیں کہ وہ ماں نے کی نے اس ٹائم آسمان پھاڑ دیا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ جو جس طرح وہ تکلیف میں ہوگی. آپ سے پہلے ابھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو میں آپ سے کہتا تھا کون رسپانسبل ہے, تو آپ کہہ رہے تھے یار تم بھی رسپانسبل ہو, میں بھی رسپانسبل. ہاں جی, ہم جو آپ کی بات مجھے بھی کلک اینڈ پہ یہ کر رہی ہے کہ بالکل ہم رسپانسبل ہیں, کہ ہمارے آگے تو اینٹ پڑی ہو تو ہم تو وہ سائڈ پہ نہیں کرتے. بالکل, یہاں پہ تو معاملہ وغیرہ کو ہٹا کے اس طرح کی چیزوں کو کرنا, یا چیزیں اپنی مدد آپ سے بھی کرنا پڑے گا. ہمیں سیوک سینس جو ہے وہ اندر لانے کی ضرورت ہے. بالکل یہ آپ کنکلوڈنگ لائن صحیح دینے جا رہے ہیں کہ ہمیں سیلف ہیلپ, اور بالکل اس کے بغیر رہنا سب ہم پروگریس ہی نہیں کر سکتے, ہم آگے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. بالکل. تھینک یو ویری مچ. آپ کو یہ ہمارا انالیسس پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس پر اپنا فیڈ بیک دیں. تھینک یو ویری مچ.